ٹھیک ہے، نہیں کیا تو فکر کرو یہ بساط ایک دن نپٹ جائے گی، ہاں چھوڑ جاؤ گے سب کچھ یہی، ایسی قبریں مٹیں گی، کوئی پانی ڈالنے بھی نہیں جا. ہمارے جاتوں میں رواج ہے 10 محرم کو پانی ڈالنے جاتے ہیں، دعا مانگنے جاتے ہیں. شہر والوں کو تو فرصت بھی کوئی نہیں، کچھ سال کے بعد بھی نہیں جا کے دیکھے گا کہ قبر کہاں گئی. تو ان وفا والوں سے جفا نہ کریں میرے بھائیوں جو وفاؤں کی چوٹیوں سے بھی آگے گزر گئے. لفظ وفا بھی ان کی وفا کا پورا مطلب ادا نہیں کر رہا. اس لیے میرے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں. مسئلہ باہر سے نہیں اندر سے بگڑا ہوا ہے، یہ تانا بانا اندر سے ٹوٹ چکا ہے، وجود اندر میں بکھر چکا ہے. اس اندر کو ٹھیک کرو. حکومت سے ہمارا مطالبہ، حکومت سے ہمارا مطالبہ، جو بولا حکومت کے خطیب بولے تو حکومت پہ چڑھائی، تاجروں پہ چڑھائی، ذمہ داروں کی تاجروں پہ چڑھائی، تاجروں کی ذمہ داروں پہ چڑھائی. اپنے اوپر چڑھائی کریں، اپنے اوپر دھن رے دھنی اپنی دھن، پڑائی دھنی کا پاپنا پن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو کن. اپنے آپ کو دھونے پہلے. اس لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ، اس لیے ہم کہتے ہیں گھروں سے نکلو. ہمیں کیوں خوشی آپ کو گھر سے نکالنے کی؟ کوئی آپ سے ووٹ تو نہیں لیں جیسے کہ ووٹ مانگتے پڑ رہے ہیں، کوئی آپ سے ووٹ لینے ہو، کوئی آپ سے بعد میں کوئی نفع اٹھانا ہو، کوئی مفاد ذاتی ہو. میرے بھائیوں کوئی مفاد نہیں. ایک مفاد ہے کہ میں جہنم سے بچوں، آپ جہنم سے بچیں، اس دہک کی آگ سے بچیں جس کے لیے اللہ کے رسول روتے چلے گئے. اگر یہ گھر بیٹھنے کی متاع ہوتی ہم کبھی گھر چھوڑ کے نہ جاتے. لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے ہمدردی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ گھر چھوڑے بغیر چارہ نہیں ہے. اب لوگ روزانہ گھر چھوڑ کے دکانوں پہ جاتے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون کر کے کاروبار کو نہیں کرتے، گھر بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون کر کے کاروبار کو نہیں کرتے. کیوں آپ روزانہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں؟ گھر بنائے اتنی مشقت سے اور اتنی سخت دوپہر گزاری دکان پہ. 8واں دن جمعے کا ملتا ہے، کوئی اگڑائی کو بھاگا جا رہا، کوئی لاہور مال لینے جا رہا، وہ دن بھی گھر بیٹھنا نصیب نہیں ہو رہا. اتنی محنت سے گھر بنائے، ذرا سوچو تو صحیح آپ کو رہنا کتنا نصیب ہوتا ہے. چند تکوں کے لیے گھر چھوڑا جا رہا ہے تو اللہ کے رسول کا تعلق مل جائے. اس پر اگر میں کہوں گھر چھوڑو تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. کہاں لکھا ہے گھر چھوڑ کے جاؤ؟ کہیں پڑھو تو نظر آئے. جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نہیں، جہاں لکھا ہے وہاں پڑھتے ہوئے نہیں تو کہاں سے سمجھ میں آئے؟ کچھ اخبار میں لکھا ہے، کچھ ہمارے وقت میں لکھا ہے. میرے بھائی اللہ کے واسطے نکلو اس تبلیغ کے مبارک راستے میں. یہ کوئی جماعت نہیں، یہ ایمان کو زندہ کرنے کی بہار اور محنت ہے. اس کا نکلنا تبلیغی جماعت کی تقویت نہیں، اس کا نکلنا ایمان کی تقویت ہے. اس کا نکلنا اللہ کے رسول کی محبت کی تقویت پہنچاتا ہے. اسے میرے بھائیوں اگر تربیت ہوگی تو پھر محبتوں سے رہنا سیکھا جائے گا. پھر اختلاف کے باوجود بھی محبتیں باقی رہیں گی، ورنہ ہم دن بدن پھٹتے چلے جا رہے ہیں. اب پہلے الیکشن کے دعوے بڑے ہوتے تھے، اب اس کو گھٹا کے ایک محلے میں کھڑا کر دیا تاکہ بھائی کل سے بھی سلام کرنا چھوڑ جائے. بادل کی چال تو سمجھیں کہ وہ کیا چال کھیل گئے. اور مسلمان سے 3 دن بات نہ کرے اور وجہ دنیا کی ہو، 3 دن بات نہ کرے اور 4تھا دن گزر گیا اور دونوں نے بات نہیں کی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد میری طرف سے یہودی مرے یا عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں کی. باطل کیسی چال کھیل گیا ہمیں پتہ ہی نہ چلا. ہم اس کو جہاد سمجھ کے کر رہے ہیں. ایسے علم کے جنازے اٹھ رہے، بصیرت ہی ختم ہو کے رہ گئی. تو میرے بھائیو اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں، توبہ. اور یہ جو الیکشن میں بھاگت کر رہے ہیں ان سے بھی محنت کرتا ہوں بھائی، اس کو ووٹ تک کی رکھو، اسے لڑائی کا بہانہ نہ بنائیں اور اسے عداوت کے بہانے نہ بنائیں. جو بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں. ان کو میں مبارک دوں جو بیٹھ جائیں کہ جہنم کی آگ سے بچ گئے. کیا خیال ہے مسلمانوں کی ذمہ داری سنبھالنا آسان کام ہے؟ 10 برس کے بعد حضرت عمر کو دیکھا ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے خواب میں تو پسینہ پسینہ ماتھے سے پسینہ پوچھ رہے یوں. کہا جی کیا ہوا؟ کا بیٹا آج حکومت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں، اب اپنا حساب دینا ابھی باقی ہے. یہ ناظم بننے کا کیا مطلب ہے کہ میں مسلمانوں کے کام کرنے کا اہل ہوں، میں ان کے کام کروں گا اور کل کو ان سے ہوئی خیانت اور ہونی ہے، تربیت تو ہے یہ کریں گے کہ اپنے اختیارات کے ناجائز فائدے اٹھائیں گے جو اللہ کے سامنے ہے نہیں.
جنت اور جہنم سامنے نہیں، یہ بہکیں گے، یہ پھسلیں گے، اور پھر کل کو اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا کے لے جائیں گے اور اوروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا کے لے جائیں گے۔ جو بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں، اور 2 نفل شکرانے کے بجائے تیرا شکر ہے میری جان بچ گئی، اور نہیں بیٹھنے کا ذوق تو کم از کم حدود کے اندر رہیں میرے بھائیوں۔ گالی گلوچ، نفرت، عداوت، اس سے توبہ کریں، اس سے توبہ کریں، اس سے توبہ کریں۔ ایک دوسرے سے مانگنے میں اور یہ کہ برائی نہ بیان کرے، وہ ایسا ہم ایسے، یہ بھی کوئی دین ہے، وہ ایسا ہم ایسے، جس کی ابتدا ہی اپنی تعریف سے ہو، اگلے کی برائی سے ہو۔ ہم اچھے ہیں وہ برے ہیں، ہم اچھے ہیں وہ برے ہیں، اور جھوٹے القاب، بے لوٹ خدمت گزار، محنتی، بے بدل، بے مثال تعلیم یافتہ، کرو میں روک تو نہیں سکتا، حدود بتا رہا ہوں، حدود۔ مسلمان کی پگڑی نہ اچھالے، مسلمان کے عیب نہ اچھالے، ایک دوسرے کی برائیوں کے ٹولے نہ رہے، کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا، آپس میں پیار محبت سے رہیں، نفرتیں نہ بکھیریں۔ اس راستے سے باطل ہمارے ساتھ چال چل گیا۔ جب مسلمانوں کے دل آپس میں پھٹ جاتے ہیں، ایٹمی طاقت انہیں نفع نہیں دیتا، پر ہمارے دستور اور ہیں زندہ رہنے کے، کافر کے دستور اور ہیں زندہ رہنے کے، ہماری کامیابی کے دستور اور ہیں اور کافر کی کامیابی کے دستور اور ہیں۔ ویسے میرے بھائیوں، نماز زندہ کریں، مسجدوں میں آ جاؤ، اللہ کے واسطے مسجدوں میں آ جائیں، اپنی کمائیوں سے حرام نکال دیں۔ اگر کمائیاں کم پڑ گئیں، ضرور کم پڑیں گی، لیکن رزق کم نہیں پڑے گا۔ تنگی آئے، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، رو پھر دیکھو اللہ راستے کیسے کھولتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی سنایا تھا، شاہ عبد العزیز نے سارے عرب میں سے چوری کو ختم کر دیا، اور سارے چوروں کو ان کی گردنیں اور ان کے جسم کو سولیوں پر لٹکا دیا، 100 میں ان کی لاشیں لٹکا دی، مدینے میں، راج میں، مکے میں، ہر طرف ان کی لاشیں لٹکا دی۔ سارے عرب میں ایک پائی کا چوری کرنا، ایک پائی کا چور نہ رہا۔ تو ایک سعودی نے مجھے بتایا، تھوڑا سعودی، کہنے لگا سلطان عبد العزیز مکے میں آتا اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے یوں کر کے بیٹھ جاتا، یوں کر کے، اور یوں اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، ایسے بیٹھا ہوتا اور روئے جا رہا۔ کہنے کہ میرے جو استاد تھے جن سے میں نے قرآن پڑھا، انہوں نے عبد العزیز کو بھی قرآن پڑھایا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے استاد سے کہا، استاد جی یہ سلطان روتا کیوں ہے؟ کہنے کہ اور تو میں اسی سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں۔ تو کب مجھے لے کے چلے گئے، کیونکہ ان کے استاد تھے تو احترام کیا، انہوں نے بڑا احترام کیا۔ تو کہا کہ سلطان یہ بچہ شاگرد ہے میرا، یہ پوچھتا ہے کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ صبح آتے ہیں روتے رہتے ہیں، شام کو آتے ہیں روتے رہتے ہیں۔ تو اس نے پھر رو کر ہی کہا، اس نے کہا میں نے سب کو چوری سے تو منع کر دیا، امن تو قائم کر دیا، اب انہیں روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ تو اللہ کے سامنے آ کے رو رہا ہوں کہ اللہ تیرا حکم تو میں نے زندہ کر دیا، تو روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ نہ یہاں کوئی غلہ ہوتا ہے، نہ یہاں کوئی تجارت ہے، روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ کے لیے قربانی دی اور رو کے اللہ سے مانگا، اللہ نے بٹھا کے کھلانا شروع کیا۔ 7 سمندر پار سے مخلوق آئی اور ان کی زمین سے چشمے تیل کے وہ نکالے اللہ تعالیٰ نے کہ آج جو اپنے مال سے خود پریشان ہے کہ اب اس مال کو کیا کریں، یہ مال کہاں لگائیں؟ اس ایک حکم کو زندہ کرنے کی برکت ہے۔ جب حرام چھوڑا اور کو بھی حرام سے بچایا تو اللہ تعالیٰ نے بٹھا کے کھلایا، بغیر محنت کے، بغیر کاروبار کے، بغیر کسی کوشش کے۔ اب بھی کوئی یہ کہے گا نہیں کمائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ جاؤ دیکھو اربوں کو کہاں سے کھا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ کے واسطے توبہ کریں، اس کے سامنے جھکیں، اس کو پکاریں جو ہر وقت سنتا ہے، جس کا در بند نہیں، جو یہ نہیں کہتا آج ہمارا در بند ہو گیا کل آنا، اس کو پکاریں۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی توبہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں اور اپنے اللہ کو منانے کے لیے پڑ جائیں اس کے سامنے۔ تنگی آئے نماز پڑھیں، مصیبت آئے نماز پڑھیں، بیماری آئے نماز پڑھیں، بات نہ بنے نماز پڑھیں، اور رو اس کو کہیں اللہ تیرے لیے چھوڑا تھا اب کر، تیرے لیے چھوڑا تھا اب کر۔ یا تو وہ کر کے دکھا دے گا، یا اس سے بہتر چیز عطا فرما دے گا، یا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا تو یہ نہ سمجھنا کہ میری دعا قبول نہیں، یہ دعا آپ کی اسٹور ہو گئی، اللہ نے اپنے پاس رکھ لی، کل قیامت کو اللہ کو بلائے گا کہ تو نے یہ دعا مانگی میں نے ویسی پوری کر دی، یہ دعا مانگی میں نے ویسی پوری کر دی، یہ دعا مانگی میں نے تیری پوری تو نہیں کی لیکن اس کے بدلے میں تیری یہ مصیبت ڈال دی، اس کے بدلے میں تجھے یہ دے دیا، وہ تیرے لیے ٹھیک نہیں تھا میں نے اس کے بدلے میں یہ دے دیا، یہ میں نے تیری دعا
یہ تو نے دعا مانگی، نہ میں نے اس کا تجھے بدلہ دیا، نہ میں نے تیری یہ قبول کی، نہ اس کے عوض میں تجھے کچھ دیا، یہ دعا میرے پاس اسٹور ہے پڑی ہوئی، اب میں تجھے اس کے بدلے میں جنت میں یہ دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں۔ جب وہ اللہ پردہ کھولے گا جنت کا، کہے گا ہائے کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور مجھے سب کچھ یہی مل جاتا۔ تو بھائیو ہم دعا کی طاقت کو بڑھائیں، صبر کی طاقت کو بڑھائیں، اپنے آنسوؤں کو بڑھائیں، اپنی آہوزاری کو بڑھائیں، رات کا رونا بڑھائیں، تو دیکھو اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے۔ اس کی سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جائیں۔ ہم تو اپنی طرف نہیں بلا رہے کہ بھی ہمارے بیعت ہو جائیں، ہماری صحبت اختیار کریں۔ ہم تو خود گرے پڑے مسلمان ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے مسلمان ہیں، بے حیثیت مسلمان ہیں۔ ہم تو خود اپنی آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں۔ کسی کی کوئی دعا مل جائے، کسی کو کوئی دعا مل جائے، کسی کی کوئی اور کسی کی نیکی کام آ جائے، اپنی نیکی کا تو پتہ نہیں قبول ہے کہ مردود ہے۔ میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ تو سارے مخلص ہیں، تو آپ کو ریاکاری کے لیے تھوڑا جائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ ممبر پہ بیٹھنا ہضم نہیں ہوتا۔ مجھے کیا خبر کہ شیطان کم میری نیت کو خراب کر دے اور میری بلے بلے کی نیت کروا دے، میری واہ واہ کی نیت کروا دے، تو میں 1 گھنٹہ بول کے گیا جہنم میں، آپ 1 گھنٹہ سن کے گیا جنت میں۔ تو اپنے عمل کا تو پتہ کوئی نہیں کہ قبول ہے یا مردود ہے، لیکن اس میں بہت سے ایسے مخلصین ہوں گے جن کا عمل صرف اللہ کے لیے ہے، ان میں سے کسی کی اخلاص بھری دعا سے شاید میرے جیسے کا بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم اپنی تو دعوت ہی نہیں دے، تو ہم سے جڑو، تو اللہ رسول سے جڑو، جڑنے کا راستہ یہ تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ، کسی بھی جماعت کے ساتھ چلے جائیں، اللہ پورا نفع دے گا بشرطے کہ وہ آپ کو کام کریں جو بتا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ آج جب اٹھ کے جاؤ تو توبہ کر کے جانا، بن توبہ کے مسجد سے باہر کوئی نہ نکلے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی نہ سب نیت، چلو سنتیں پڑھ لو۔ كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وصلنا أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیرے کمزور اور ضعیف بندے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہماری دستگیری فرما دے، یا اللہ ہم اندھیری رات کے مسافر کی طرح ہیں جس کے سامنے کوئی منزل نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، بھٹکوں کو راہ پر لانے والے اللہ اپنے محبوب کی امت کو منزل تک پہنچا دے، اللہ ہمارے اوپر چھائے ہوئے اندھیرے دور کر دے، یا اللہ ہمارے اوپر آئے ہوئے ظلم و ستم کے بادل ہٹا دے، اللہ ہم تیرے کمزور اور ضعیف بندے ہیں، تیرے مجرم اور نادان بندے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اتنا بڑا مجمع اتنی گرمی میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔